بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، مولا کائنات حضرت علی شیر خدا نے یمن میں اپنے نمائندے کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے، اور آخر میں اس سے چاہا کہ 10 لائق ترین اپنے معتمد افراد کو ایک خاص کام کے لیے حضرت علی کے پاس بھیجے۔ ناظرین، اس نے 100 لوگوں کو منتخب کیا اور پھر ان میں سے 10 لوگوں کو جو سب سے اچھے اور افضل تھے انتخاب کیا۔ ان 10 لوگوں میں عبد الرحمن ابن ملجم مرادی بھی شامل تھا۔ جب یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو ابن ملجم، جو کہ ایک شجاع اور فصیح و بلیغ شخص تھا، اس کو ان لوگوں نے اپنا سخن گو بنایا تاکہ مولا علی سے گفتگو کرے اور آپ علیہ السلام کی مدح میں جو اس نے خود شعر کہے تھے وہ پڑھے۔ اس کی تمام باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں، آپ فرمان دیں، ہم سب غلامی کریں اور ہماری تلواریں آپ کے دشمنوں کے لیے آمادہ ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ عبد الرحمن۔ حضرت علی نے کہا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ملجم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کس قبیلے سے ہو؟ کہا مراد سے۔ پھر مولا علی نے اسے 3 مرتبہ کہا کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے کہا جی ہاں امیر المؤمنین۔ ناظرین، اس وقت مولا علی نے زبان پر کلمہ ترجیح جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن ملجم صفین اور نہروان کی جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا۔ جب لشکر اسلام نے خوارج پر غلبہ حاصل کیا تو ابن ملجم نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، مجھے اجازت دیں میں آپ سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح و کامرانی کی خوشخبری کوفہ والوں کو دوں۔ اس پر حضرت علی نے کہا کہ تمہارا مقصد اس کام سے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کروں۔ حضرت علی نے اسے اجازت دی۔ ناظرین، اس نے جھنڈا ہاتھ میں لیا، کوفہ کی طرف گیا، شہر میں داخل ہوا اور بشارت کی فریاد شہر میں گونجی۔ اس طرح وہ گلیوں سے گزر رہا تھا کہ کتامہ کے گھر کے پاس پہنچا۔ ناظرین، یہ بہت زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل اور دولت مند عورت تھی، لیکن بدکار اور فاحشہ عورت تھی۔ طبقات الکبریٰ جلد 3 صفحہ نمبر 35 پر ابن سعد لکھتے ہیں کہ جب کتامہ نے حضرت علی کی فتح کی خبر سنی تو ابن ملجم کو پکارا تاکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھے۔ کتامہ اسے اپنے گھر لے آئی، عزت و احترام کیا اور اس کی مہمان نوازی کی۔ ابن ملجم پہلی ہی نگاہ میں اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین و ایمان کو اس کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ کتامہ نے اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھا جو خوارج کی سپاہ میں سے تھے۔ ابن ملجم نے کہا کہ وہ سب جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ رونے لگی۔ اسی طرح ابن ملجم اس خبر کو دینے پر پشیمان ہوا۔ ناظرین، کتامہ تھوڑی دیر بعد اٹھی اور دوسرے کمرے میں جا کر پھر اس نے اپنے آپ کو آرائش و زینت سے سنوارا اور واپس آئی تو اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم کا دل لرز گیا۔ ابن ملجم جو شہوت نفسانی میں اسیر اور اپنے اختیار کو ہاتھ سے دھو بیٹھا تھا، قدموں سے خواستگاری کی۔ کتامہ نے کہا اگر مجھے چاہتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا جتنا بھی ہوگا قبول کروں گا۔ کتامہ نے کہا بہت زیادہ ہے، کچھ پیسے، جواہرات اور مشک و عنبر و عطر وغیرہ۔ ابن ملجم نے کہا اس کے علاوہ اور کچھ؟ کتامہ نے کہا بہت سخت۔ پھر وہ اٹھی اور کمرے سے چلی گئی اور اپنے آپ کو دوسری شکل میں آرائش کیا اور واپس آئی، اور ابن ملجم جو جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا اس نے کہا کہ اور کیا چاہتی ہو؟ کتامہ نے کہا کہ علی کا قتل۔ ابن ملجم ایک دم لرزا اور پریشان ہوا۔ اس سے اگلے دن ابن ملجم کو اطلاع ملی کہ یمن میں اس کا باپ اور چچا مارے گئے ہیں اور اب وہ اپنے باپ اور چچا کی وراثت میں اکیلا مالک ہے۔ یہ سنتے ہی ابن ملجم یمن روانہ ہوا تاکہ بے تحاشا دولت لا کر کتامہ کے قدموں میں ڈال دے۔ وہاں پہنچ کر اس نے سب جائیداد کو فروخت کیا اور مال و دولت لے کر چل پڑا۔ راستے میں اسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور وہ سارا مال لے گئے۔ ابن ملجم جنگل میں سرگردہ تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک قافلے سے جا ملا اور ان کے ساتھ ہم سفر ہو گیا۔ قافلے میں وہ 2 اشخاص کا دوست ہو گیا۔ ان دونوں کا تعلق خوارج سے تھا۔ ان لوگوں نے اسے کہا کہ ہم نے عہد کیا ہے کہ علی، معاویہ اور عمرو بن عاص کو قتل کریں گے۔ اس گروہ کا نظریہ یہ تھا کہ یہ تینوں لوگ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سبب ہیں۔ چنانچہ عبد الرحمن ابن ملجم نے قبول کیا کہ وہ حضرت علی کو شہید کرے گا۔ پھر وہ کوفہ پہنچا اور سیدھا کتامہ کے گھر گیا۔
یہ فاحشہ اور خود فروش عورت اس کے لیے شراب لائی اور ابن ملجم شراب پی کر مست ہو گیا اور پھر قطامہ کے پاؤں پر گرا اور اس کے وصال کی خواہش کی، لیکن قطامہ نے کہا کہ جب تک علی کو شہید نہیں کرو گے تب تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابن ملجم جو مجنون اور پاگل ہو گیا تھا، اس نے کہا کہ ابھی جاتا ہوں اور علی کو شہید کر دیتا ہوں۔ قطامہ نے کہا اس طرح نہیں، بلکہ قتل کے لیے مقدمات ضروری ہیں۔ اس نے ابن ملجم کی تلوار لی اور اسے کچھ پیسے دے کر اسے تیز کروایا، پھر کچھ درہم دے کر اس تلوار کو زہر آلود کروایا۔ اس رات اس بدنصیب اور بے حیا شخص نے محراب مسجد کوفہ میں داماد رسول شیر خدا مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا اور تلوار سے ایسا زخم لگایا جس کے اثر سے 2 روز بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ شہر کوفہ میں کوہرام مچ گیا، ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے والد محترم مولا علی کی میت کو نجف میں دفنا کر کوفہ واپس آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرنے والوں نے حضرت امام حسن کو ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے کا کہا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر بیٹھ گئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ غمگین تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جب تھوڑے سے پرسکون ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر بڑے جوش سے ایک خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ عبد الرحمن ابن ملجم کو حاضر کیا جائے۔ جب عبد الرحمن ابن ملجم پیش ہوا تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق عبد الرحمن ابن ملجم ملعون پر ایک خاصی ضرب لگائی اور ابن ملجم ملعون ضرب لگنے سے جہنم میں پہنچ گیا۔ ناظرین، ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ کوفہ کے سفر کے دوران کوفہ کے مغرب میں ایک مکمل سفید زمین کے درمیان ایک حصہ نہایت ہی کالا دیکھا ہے۔ جب میں نے تجسس کی حالت میں سوال کیا اور اس کے بارے میں تحقیق کی تو اس علاقے کے ایک مکین نے جواب دیا کہ یہ حصہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ابن ملجم مرادی کی قبر ہے، اور اہل کوفہ کی یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ ہر سال یہاں لکڑیاں جمع کر کے 7 دن تک ان لکڑیوں کو جلاتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین کا یہ حصہ کالا ہو گیا ہے۔ ناظرین گرامی، 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹ دیا تھا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا، جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفا کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھدوا دی گئیں اور سب کو سولی پر لٹکایا گیا۔ تاریخ ابن سعد میں لکھا ہے کہ کوفہ میں موجود ابن ملجم کی قبر کو بھی کھدوایا گیا، لیکن اس کی قبر میں اژدہے اور حشرات الارض کے سوا کچھ نہ تھا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔